ویلکم ٹو دا ڈیبیٹ۔ آج ہم دی گئی تحریر کی روشنی میں دو مختلف فکری زاویوں اور متضاد آراء کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔ دیکھیں، جب ہم کسی بہت ہی جدید ترین عمارت کو دیکھتے ہیں نا، تو ہماری تمام تر توجہ اس کے نظر آنے والے ڈھانچے پر ہوتی ہے۔ بالکل، اس کے شیشے اور ڈیزائن پر۔ ہاں، اس کے چمکتے ہوئے شیشے کے دروازے، اس میں لگی ہوئی جدید ٹیکنالوجی، یعنی یہ سب بہت واضح ہے، بالکل ٹھوس، ہم اسے چھو سکتے ہیں، اس کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا مرکزی سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانی کامیابی، ذاتی ارتقاء اور معاشرتی ترقی کے لیے دراصل کیا چیز زیادہ طاقتور اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ٹھوس اور نظر آنے والی فنی مہارت اور ٹیکنالوجی ہی اصل طاقت ہے۔ اچھا، اور میں اس کے بالکل برعکس سوچتی ہوں۔ میں اس موقف کی نمائندگی کر رہی ہوں کہ زبان دانی اور لسانی شعور کی وہ پوشیدہ قوت جو انسان کی فکری بنیاد بنتی ہے، وہی دراصل کامیابی کی کنجی ہے۔ اور یہ سوال اگر ہم اس پر تھوڑا سا گہرائی سے غور کریں تو یہ محض کوئی سطحی یا کلاس روم کی حد تک محدود بحث نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ہماری عملی زندگی، ہمارے روزگار، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور میں تو کہوں گی کہ ہماری تہذیبی اقدار کے سب سے گہرے پہلوؤں کو چھوتا ہے۔ میرا مطلب ہے، جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، ان کے روزمرہ زندگی کا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا، کہ وہ اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کس سمت میں لے کر جائیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور آج کی ہماری یہ بحث کوئی ہماری بات نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی غیر معمولی اور طویل تدریسی تجربے سے اخذ کی گئی ہے، جو لگ بھگ 16 سے 17 سالوں پر محیط ہے۔ صحیح۔ اس فراہم کردہ ماخذ میں ایک طرف اردو، عربی، مراٹھی اور انگریزی جیسی زبانوں کی تدریس کا گہرا مطالعہ شامل ہے، اور دوسری جانب اسی تدریسی ماحول میں ڈرائنگ، کمپیوٹر ایجوکیشن، لیسن پلاننگ، پی پی ٹی پریزنٹیشنز اور موبائل ریپیئرنگ بھی۔ ہاں، موبائل ریپیئرنگ جیسے خالص عملی اور تکنیکی کورسز کا ذکر ہے، یعنی ایک ہی چھت کے نیچے فنون لطیفہ، زبان اور خالص تکنیکی مہارتوں کا ایک طویل تجربہ۔ یہ تجربہ اس لیے بھی انوکھا ہے کیونکہ یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم ان دونوں قوتوں کا بالکل یعنی قریب سے تقابلی جائزہ لے سکیں۔ ایک طرف زبان کی لطافت ہے اور دوسری طرف موبائل ریپیئرنگ جیسی خالص ٹیکنیکل اور میکینیکل مہارت۔ بالکل۔ تو اسی ماخذ کی بنیاد پر اگر میں اپنا زاویہ نگاہ واضح کروں تو میرا استدلال یہ ہے کہ جدید دور میں بقا کے لیے اور دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے سائنسی علوم، ٹیکنالوجی اور فنی مہارت ہی سب سے طاقتور محرک ہیں۔ دیکھیں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ ڈیٹا اور ٹیکنالوجی پر چلتی ہے، صرف باتوں سے تو نظام نہیں چلتا نا، جبکہ آپ اس حوالے سے ایک بالکل مختلف نقطہ نظر رکھتی ہیں۔ جی ہاں، میں اسے ایک مختلف رخ سے دیکھتی ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ زبان دانی انسان کی اصل روح ہے، یہ اس کی سوچ کا آپریٹنگ سسٹم ہے اور سماجی بقا کی واحد ضمانت بھی۔ یہ محض آپس میں بات چیت کرنے یا معلومات کے تبادلے کا کوئی ٹول نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس زبان کی گہرائی نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی جدید ہنر، چاہے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، انسانوں کے لیے بے معنی ہے۔ اور میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ وہ ایک حد تک خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ذرا اس بات کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ میں کیوں مانتا ہوں کہ فنی مہارت زیادہ طاقتور ہے؟ دیکھیں، انسانی تاریخ اور بالخصوص اگر ہم پچھلی 2 صدیوں کے ارتقاء کو دیکھیں تو یہ ٹیکنالوجی اور سائنسی علوم ہی ہیں جنہوں نے دنیا کا نظام بہتر بنایا ہے۔ صحیح، لیکن ایک سیکنڈ، بس مجھے یہ مکمل کرنے دیں۔ انہوں نے انسان کے لیے بے پناہ سہولیات پیدا کی ہیں۔ آج کے روزگار کے بازار کو ہی دیکھ لیں، معاشرے کو عملی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ صرف شاندار الفاظ کی بنت یا روایتی سوچ آپ کو معاشی طور پہ خود کفیل نہیں بنا سکتی۔ ٹھوس سائنسی اور ریاضیاتی مہارتیں، کمپیوٹر کی سمجھ، ڈیٹا کا تجزیہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو عملی طور پر کارآمد بناتی ہیں۔ اچھا، اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے نا، تو آپ کو ایک میکینک چاہیے ہوتا ہے، کوئی فلاسفر یا شاعر نہیں۔ حقیقت پسندی یہی ہے کہ ہم ہنر کو فوقیت دیں۔ میں آپ کی اس عملیت پسندی کا احترام کرتی ہوں اور یہ میکینک والی مثال بھی بڑی دلچسپ ہے، لیکن ذرا سوچیں، وہ گاڑی جس میکینک نے ٹھیک کرنی ہے، اسے ڈیزائن کس نے کیا تھا؟ ظاہر ہے ایک انجینئر نے۔ ہاں، اور اس ڈیزائن کے پیچھے کیا سوچ تھی؟
کیا وہ گاڑی صرف لوہے اور ربڑ کا ایک ڈھانچہ ہے، یا اسے انسانوں کی حفاظت، ان کی سہولت اور ان کے جمالیاتی ذوق کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے؟ یہ جو انسانوں کی سہولت اور جمالیاتی ذوق کا ادراک ہے نا، یہ محض ریاضی سے نہیں آتا۔ تو کہاں سے آتا ہے؟ یہ شعور سے آتا ہے، اور شعور زبان کے ذریعے پروان چڑھتا ہے۔ جب ہم سارا زور صرف سائنس اور ٹیکنیکی مہارتوں پر ڈال دیتے ہیں تو ہم دراصل انسان کی سوچ کو میکینیکل بنا دیتے ہیں، ایک ایسی سوچ جو صرف افادیت کو سمجھتی ہے، اخلاقی اقدار کو نہیں۔ لیکن افادیت بری چیز تو نہیں ہے؟ بری چیز نہیں ہے، لیکن اکیلی افادیت کافی نہیں ہے۔ زبان وہ واحد قوت ہے جو انسان کو سوچنے کی گہرائی اور تدبر عطا کرتی ہے۔ ایک بہترین انجینئر اگر ادب اور زبان کی سمجھ نہیں رکھتا تو وہ ایک مضبوط عمارت تو بنا لے گا، لیکن شاید وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ اس عمارت میں رہنے والوں کی نفسیاتی اور سماجی ضروریات کیا ہیں۔ آپ کا یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ ٹیکنالوجی کو انسانی اقدار کے تابع ہونا چاہیے، لیکن مجھے یہاں ماخذ میں دی گئی ایک مخصوص بحث کی طرف آنے دیں۔ ماخذ میں ایک تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ سائنس اور ادب کے درمیان ایک خطرناک تقسیم پیدا کر دی گئی ہے۔ جی بالکل کی گئی ہے۔ مصنفہ کے مطابق ٹیکنالوجی کی اس اندھی دوڑ نے اخلاقی اقدار کو کمزور کیا ہے اور زبان کا وقار گرا دیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی خطرناک تقسیم ہے یا ہم محض ایک قدرتی معاشرتی ارتقاء کو خطرہ سمجھ رہے ہیں؟ قدرتی ارتقاء۔ جی ہاں، جب معاشرات ترقی کرتا ہے تو پرانی چیزوں کی جگہ نئی چیزیں لے لیتی ہیں۔ یہ تو ہر دور میں ہوا ہے۔ ارتقاء کے نام پر ہم معاشرے کو مشینوں کا کارخانہ تو نہیں بنا سکتے نا؟ دیکھیں، زبان کا وقار گرنے کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ لوگ اب کم کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں ایک دوسرے کے جذبات، ثقافتی گہرائی اور پیچیدہ انسانی مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ جب زبان کمزور ہوتی ہے تو مکالمہ ختم ہوتا ہے، اور جب مکالمہ ختم ہوتا ہے تو معاشرتی ہم آہنگی ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، لیکن ذرا اسی ماخذ میں دیے گئے ایک اور چشم کشا واقعے کو دیکھیں۔ مصنفہ نے ایک جگہ کا مشاہدہ پیش کیا ہے جہاں عہدے پر بیٹھا ہوا شخص فعال نہیں تھا، بلکہ اصل پروڈکشن پس منظر میں موجود ایک ہنرمند فرد کر رہا تھا۔ جی مجھے یاد ہے وہ حصہ۔ تو آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میری نظر میں تو یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ معاشرے کا پہیہ چلانے کے لیے عہدوں اور لفاظی کی نہیں بلکہ عملی مہارت کی ضرورت ہے۔ عہدے پر بیٹھا شخص شاید بہت اچھی گفتگو کر لیتا ہوگا، لیکن سسٹم تو وہ ہنرمند چلا رہا ہے نا جو پس منظر میں ہے، تو پھر طاقت تو ہنر کے پاس ہوئی نا۔ یہ آپ نے بالکل اسی سطحی زاویے سے دیکھا ہے جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے، لیکن ذرا اس کے میکانزم پر غور کریں۔ میں سن رہا ہوں۔ میں کیوں ہیں وہ سامنے کیوں نہیں ہے؟ یہ واقعہ دراصل ہنر کی طاقت کو نہیں بلکہ ہنرمند کی بے بسی کو اجاگر کر رہا ہے۔ بے بسی کیسے؟ وہ تو کمپنی چلا رہا ہے ایک طرح سے۔ لیکن وہ بے بس اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس وہ لسانی شعور اور اظہار کی وہ قوت نہیں ہے جو اسے اپنے ہنر کی صحیح قیمت دلوا سکے۔ موجودہ نظام نے اس کے ہنر کو ایک پرزے کے طور پر استعمال تو کر لیا، لیکن اسے وہ مقام نہیں دیا جو فرنٹ ڈیسک پر بیٹھے شخص کے پاس ہے۔ یہ بات تو ہے۔ زبان اور ادب دراصل انسان کو یہ شعور دیتے ہیں کہ وہ محض ایک استعمال ہونے والی شے نہیں ہے۔ اگر اس پس منظر والے ہنرمند کے پاس اپنے حقوق کو سمجھنے اور بیان کرنے کی لسانی قوت ہوتی تو وہ کبھی یوں پس منظر میں استحصال کا شکار نہ ہوتا۔ میں آپ کی بات کا فلسفیانہ وزن محسوس کر رہا ہوں، لیکن عملی طور پر روزگار کی منڈی ایسے کام نہیں کرتی۔ کارپوریٹ دنیا کے حقائق بہت مختلف ہیں، اور اس حوالے سے ماخذ میں ایک بہت ہی زبردست اور قدر تلخ مثال موجود ہے جس پر میں آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ ماخذ میں مصنفہ نے اپنی ایک نہایت باصلاحیت طالبہ کی مثال دی ہے۔ وہ لڑکی کمپیوٹر میں ماہر تھی، وہ بہترین پی پی ٹی پریزنٹیشنز بناتی تھی اور اس میں کمال کی تخلیقی صلاحیت تھی۔ بالکل۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کی جدید مارکیٹ کو جو کچھ بھی چاہیے وہ سب اس کے پاس تھا، لیکن اسے ملازمت نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ صرف یہ کہ اس کا تعلق اردو میڈیم سے تھا۔ بالکل، اور یہ واقعہ میرے پورے موقف کی جان ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مسئلہ ہنر کی کمی کا نہیں تھا۔ ایک منٹ، ذرا میری بات مکمل ہونے دیں۔ آپ اسے لسانی تعصب کہہ رہی ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ مارکیٹ کا بھی تو کوئی فنکشنل تقاضا ہوتا ہے نا؟ کیسا تقاضا؟ دیکھیں، اگر ایک کمپنی کا سارا سافٹ ویئر، ان کے کلائنٹس کا سارا ڈیٹا،
ان کی تمام تر انٹرنیشنل کمیونیکیشن انگریزی زبان میں ہے، تو وہ ایک ایسی لڑکی کو کیوں بھرتی کریں گے جو اس زبان کے میڈیم سے نہیں آتی، چاہے وہ پی پی ٹی بنانے میں کتنی ہی ماہر کیوں نہ ہو؟ یہ تو ایک عذر ہے۔ نہیں، کیا یہ واقعی تعصب ہے یا محض ایک خالص کاروباری اور معاشی فیصلہ؟ اگر ہم گلوبل اکانومی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی زبان بولنی پڑے گی، اسے آپ ظلم نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ نے بہت سادہ کر کے پیش کر دیا کہ یہ محض ایک معاشی فیصلہ تھا۔ ذرا اس کے پیچھے چھپی نفسیات پر غور کریں۔ اس طالبہ کو مسترد کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کمپنی کے سافٹ ویئر کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ یاد رکھیں، تحریر واضح کرتی ہے کہ وہ کمپیوٹر اور پریزنٹیشنز میں ماہر تھی۔ جی وہ تو تھا۔ یعنی وہ سافٹ ویئر چلانا جانتی تھی۔ مسئلہ اس محدود اور متعصب ذہنیت کا ہے جو زبان کی قدر کیے بغیر ایک مخصوص لسانی پس منظر یعنی انگریزی کو ہی ذہانت کا واحد معیار مان بیٹھی ہے۔ یہ کارپوریٹ دنیا کی وہ خامی ہے جہاں وہ تخلیق اور صلاحیت کو چھوڑ کر صرف ایک مخصوص زبان کے لبادے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس لڑکی نے ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کر لیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ تجزیاتی طور پر بہت مضبوط تھا۔ صحیح۔ لیکن انٹرویو لینے والوں نے اس کی اصل تکنیکی اہلیت کو نظر انداز کر کے اسے محض ایک میڈیم کی بنیاد پر مسترد کر دیا۔ یہ کیسی مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے جو ایک تخلیقی ذہن کو محض اس لیے ضائع کر دے کیونکہ وہ آپ کے پسندیدہ لہجے میں بات نہیں کر سکتی؟ یہ کوئی معاشی فیصلہ نہیں ہے، یہ انسانی صلاحیت کا بدترین زیاں ہے۔ لیکن کیا ہم اس واقعے سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ آج کے دور میں اگر آپ کے پاس بہترین سے بہترین تکنیکی ہنر بھی موجود ہے تو وہ اس وقت تک صفر ہے جب تک کہ آپ اس مارکیٹ کی زبان نہیں سیکھتے؟ زبان کی طاقت تو میں مان ہی رہی ہوں۔ ہاں، میرا مطلب ہے جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے مہنگے کمپیوٹر کورسز کیے ہوں گے، کوڈنگ سیکھی ہوگی، لیکن انٹرویو میں وہ اس لیے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مدعا بیان نہیں کر پاتے۔ تو عملی طور پر تو پھر ہنر کے ساتھ ساتھ اس مخصوص زبان کی ڈیمانڈ ثابت ہو گئی نا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ زبان محض رابطہ نہیں ہے، یہ طاقت ہے۔ لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان، اپنی فکر کو چھوڑ کر صرف اس زبان کے غلام بن جائیں جو مارکیٹ ہم پر مسلط کر رہی ہے۔ ماخذ کی مصنفہ نے اس کا ایک بہترین اور عملی حل پیش کیا ہے جو میرے خیال میں مستقبل کا راستہ ہے۔ آپ مصنفہ کے اس عمل کی بات کر رہی ہیں جہاں انہوں نے ٹیکنالوجی سیکھی؟ بالکل۔ مصنفہ بنیادی طور پر ایک زبان کے استاد تھیں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ زبان کو بچانے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے جدید دور کے اوزار ضروری ہیں۔ انہوں نے خود کمپیوٹرائزیشن سیکھی، گرافک ڈیزائن میں مہارت حاصل کی، ویڈیو ایڈیٹنگ کی اور اسکرپٹ رائٹنگ کی۔ ہاں، انہوں نے کافی کچھ سیکھا۔ انہوں نے آن لائن پروگرامز ترتیب دیے اور طلباء سے ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ کروائی۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا انہوں نے یہ سب اس لیے کیا کہ وہ زبان کو چھوڑ کر محض ایک ٹیکنیشین بننا چاہتی تھی؟ نہیں، انہوں نے اردو اور دوسری زبانوں کو ڈیجیٹل دنیا میں باوقار مقام دلانے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا۔ اچھا، لیکن اس سے تو میرا ہی موقف درست ثابت ہوتا ہے نا؟ وہ کیسے؟ مصنفہ کو بھی بالآخر اپنی زبان کو بچانے کے لیے ٹیکنالوجی اور فنی مہارت کے پاس ہی جانا پڑا۔ اگر وہ یہ جدید ہنر نہ سیکھتی تو کیا وہ اپنی زبان کی ترویج کر پاتی؟ آپ کا یہ نقطہ بڑا دلچسپ ہے، لیکن ہم شاید معاملے کی جڑ کو نہیں دیکھ رہے۔ ٹیکنالوجی نے زبان کو نہیں بچایا، بلکہ زبان نے ٹیکنالوجی کو ایک بامقصد اور تخلیقی سمت دی ہے۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی بذات خود اندھی ہے۔ گرافک ڈیزائننگ کا سافٹ ویئر آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ کون سی کہانی سنانی ہے۔ وہ کہانی، وہ اسکرپٹ، وہ درد اور وہ احساس زبان سے آتا ہے۔ اس کو ہم آج کے دور کی ایک عام تشبیہ سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ٹیکنیکی مہارتیں اور ٹیکنالوجی ہمارا ہارڈ ویئر ہے۔ یہ کمپیوٹر کا پروسیسر، ریم اور اسکرین ہے۔ صحیح، ہارڈ ویئر بہت شاندار، بہت طاقتور۔ لیکن زبان، ادب اور انسانی شعور اس ہارڈ ویئر کا آپریٹنگ سسٹم ہے، یعنی او ایس۔ یہ ہارڈ ویئر اور او ایس والی تشبیہ واقعی غور طلب ہے۔ جی، اور آپ خود سوچیں، اگر آپ کے پاس $5000 کا مہنگا ترین کمپیوٹر ہو، بہترین ہارڈ ویئر ہو، لیکن اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم یعنی ونڈوز یا میک او ایس انسٹال نہ ہو، تو وہ کمپیوٹر کیا ہے؟ محض لوہے اور پلاسٹک کا ایک چمکدار ڈبہ جس سے آپ کوئی کام ہی نہیں لے سکتے۔ زبان دراصل وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہارڈ ویئر کو بتاتا ہے کہ انسان کی خدمت کیسے کرنی ہے۔
مصنفہ نے ہارڈ ویئر تو سیکھ لیا، لیکن اس کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم انہوں نے چلایا وہ ان کی زبان، ان کا ادب اور ان کی تخلیقی کہانیاں تھیں۔ میں اس تشبیہ کی طاقت سے انکار نہیں کروں گا، لیکن اگر ہم اسی منطق کو آگے بڑھائیں تو ایک بات بالکل واضح ہے، آپریٹنگ سسٹم جتنا بھی اعلیٰ اور جدید ہو وہ ہوا میں تو نہیں چل سکتا نا؟ تو اسے انسٹال ہونے کے لیے پہلے ہارڈ ویئر کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہارڈ ویئر نہیں ہے تو بہترین سے بہترین آپریٹنگ سسٹم کی ویلیو زیرو ہے۔ ماخوذ میں مصنفہ میں ایک اور بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ زبان روح ہے اور ہنر جسم۔ بالکل۔ آپ کی تمام تر گفتگو اسی روح کے گرد گھومتی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ روح کے بغیر جسم ایک مشین ہے، ایک بے حس مادی وجود۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر اس مادی دنیا میں جسم ہی نہ ہو تو روح کیا ہے؟ ایک غیر مرئی حقیقت؟ بالکل، وہ محض ایک سایہ بن کر رہ جاتی ہے۔ موجودہ معاشی اور مادی دنیا میں ایک سائے کا کیا کام؟ کیا وہ آپ کو روزگار دے سکتا ہے؟ روزگار کے حد تک تو بات درست ہے۔ کیا وہ کسی بھوکے کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ کیا وہ جدید معیشت کا پہیہ چلا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس جدید دنیا میں فعال رہنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک ٹھوس وجود، ایک جسم یعنی ہنر کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس ایک اسکل ہونی چاہیے جس کی مارکیٹ میں قیمت ہو۔ میں یہ مانتی ہوں۔ جب آپ کے قدم زمین پر جم جائیں، جب آپ کے پاس ایک ٹھوس ہارڈ ویئر آ جائے، تب جا کر آپ اس میں زبان اور ادب کی روح پھونکنے کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ خالی پیٹ اور بغیر کسی ہنر کے صرف زبان کے بلبوتے پر اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ ایک سایہ کم از کم اس بات کی دلیل تو ہوتا ہے کہ روشنی موجود ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی؟ اچھا۔ لیکن اگر ایک ایسا جسم پڑا ہو جس میں روح نہ ہو، یعنی ایک ایسا معاشرہ جس کے پاس صرف ہنر ہو لیکن زبان اور شعور کی روح نہ ہو، تو وہ جسم گل سڑ جاتا ہے، اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ ماخذ کا اختتامی پیغام بھی بالکل یہی ہے کہ زبان انسان کو انسان بناتی ہے اور ہنر اسے کارآمد بناتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ صرف کارآمد بننے کے چکر میں انسان بننا چھوڑ دیں گے تو آپ معاشرے کو کیا شکل دیں گے؟ ایک ایسا کارخانہ جہاں مشینیں تو بہترین کام کر رہی ہیں لیکن ان میں ہمدردی، اخلاقیات اور ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت زیرو ہے۔ ہنر ہمیں کارآمد ضرور بناتا ہے لیکن وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اس کارآمد ہونے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہمیشہ زبان اور فکری شعور متعین کرتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، ہم اس فکری مباحثے کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں اور یہ گفتگو واقعی کئی پرتیں کھول رہی ہے۔ ہم دونوں نے ایک ہی ماخوذ، ایک ہی 17 سالہ تجربے سے دو انتہائی مضبوط لیکن مختلف فکری دھارے اخذ کیے ہیں۔ جی ہاں۔ میں اب بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ دنیاوی ترقی، مواقع کے حصول اور موجودہ نظام میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جدید ہنر اور ٹیکنالوجی وہ پہلا زینہ ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں۔ میری نظر میں مادی وجود یعنی ہماری تکنیکی صلاحیتیں ہی وہ بنیاد ہیں جس پر کھڑے ہو کر ہم کسی بھی تہذیب یا زبان کی عمارت تعمیر کر سکتے ہیں۔ بغیر بنیاد کے عمارت نہیں بنتی۔ اور میرا نقطہ نظر اس کے برعکس لیکن اتنا ہی واضح ہے۔ جب تک آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کی گہرائی، تاریخی شعور اور وہ روحانی بالادگی نہیں جو صرف زبان ادا کرتی ہے، تب تک آپ کی تمام تر تکنیکی ترقی آپ کو بتدریج انسان سے مشین بنانے کا سفر ہے۔ آپ بے شک ہارڈ ویئر جمع کر لیں، لیکن اگر آپ کا آپریٹنگ سسٹم یعنی آپ کا زبان دانی اور سماجی شعور کمزور ہے تو آپ کا کوئی ہنر انسانیت کی حقیقی فلاح کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ گہرے شعور اور مشینی ذہنیت سے بچنے کے لیے زبان کی قوت ناگزیر ہے۔ لیکن اس شدت اور گہرے فکری اختلاف کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ماخذ کے اس حتمی، خوبصورت اور انتہائی فکر انگیز نتیجے پر آ کر متفق ہو جاتے ہیں کہ زبان انسان کو انسان بناتی ہے اور ہنر انسان کو کارآمد بناتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور شاید مستقبل کی حقیقی تخلیقی صلاحیت ان دونوں کے تصادم میں نہیں بلکہ ان کے ملاپ میں پوشیدہ ہے۔ زبان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک نیا کینوس فراہم کرنا اور ٹیکنالوجی کو لسانی اور اخلاقی شعور کے تابع رکھنا، یہی وہ توازن ہے جو ہمیں آگے لے کر جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی اور گہری بحث کے بعد ہم اس کا حتمی فیصلہ آپ یعنی ہمارے سننے والوں پر چھوڑتے ہیں۔
جو گفتگو آج ہم نے کی اسے ذرا اپنے روزمرہ معاملات، اپنی تعلیم اور اپنے کیریئر پر رکھ کر دیکھیں۔ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ روزانہ اپنے کام پر جاتے ہیں یا کوئی نیا ہنر سیکھتے ہیں تو کیا آپ کی زندگی کے اس نظر آنے والے شاندار تکنیکی جسم میں زبان، تہذیب اور انسانیت کی وہ پوشیدہ روح دھڑک رہی ہے؟ آپ کے پاس جو ڈگری ہے کیا وہ محض ایک ہارڈ ویئر ہے یا اس کے اندر کوئی مضبوط آپریٹنگ سسٹم بھی موجود ہے؟ کیا آپ اس نظام میں محض ایک کارآمد مشین کے طور پر کام کر رہے ہیں یا ایک کارآمد انسان کے طور پر؟ اس تحریر نے ہمارے سامنے کئی ایسے سوالات رکھے ہیں جن پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو اپنے اندر کے اس توازن کو کھوجنے میں مدد دے گی۔ سننے کا بہت شکریہ۔